فکر نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کی محفل میں، جہاں ان کے الفاظ صرف کہانیاں نہیں بلکہ دلوں کے آئینے ہیں۔ فیا مافیا مولانا کی کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، جیسے مثنوی معنوی ہے یا دیوان شمس ہے۔ یہ کوئی آپ کہیں کہ پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا کہ بھائی یہ کتاب لکھنی ہے۔ یہ دراصل مولانا رومی کی مختلف صحبتوں، ان کی مجالس میں جو گفتگویں ہوتی تھیں، جو سوال پوچھے جاتے تھے، ان کے جوابات، اور وہ لمحے جب کوئی خاص نکتہ، کوئی خیال ان کی زبان مبارک سے بالکل بے سختہ اچانک ادا ہو جاتا تھا۔ یہ ان کی فی البدیہہ یعنی موقع پر کہی گئی اور زندہ حکمت کا خزانہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے صاحبزادے سلطان بہاؤالدین ولد یا شاید جو دوسرے قریبی مریدین تھے جو محبت رکھنے والے تھے، انہوں نے ان قیمتی موتیوں کو بڑی محبت اور عقیدت سے جمع کر لیا تاکہ یہ نور، یہ روشنی آگے بھی پھیل سکے۔ تو گویا یہ لکھی ہوئی کتاب سے زیادہ ایک چلتی پھرتی، ایک طرح سے سانس لیتی ہوئی گفتگو ہے جو صدیوں بعد بھی ہم تک پہنچ رہی ہے۔ آپ نے بہت خوب کہا، بالکل یہی بات ہے۔ اسی لیے تو اس میں کوئی رسمی ترتیب نہیں ہے، کوئی ابواب بندی نہیں ہے، موضوعات بس آتے جاتے ہیں جیسے دریا میں لہریں نہیں ہوتی۔ کبھی معرفت الہی کی بات ہو رہی ہے، کبھی عشق کی، کبھی دنیا کی حقیقت کھل رہی ہے، تو کبھی کوئی اخلاقی قصہ شروع ہو گیا۔ یعنی قاری کہیں سے بھی شروع کر سکتا ہے؟ جی، کہیں سے بھی۔ یہ قاری کو دعوت دیتی ہے کہ وہ کسی بھی صفحے سے اپنی روح کی پیاس بجھائے۔ اور نام بھی تو دیکھیں نا، فیہا مافیا، اس میں جو کچھ ہے وہ اسی میں ہے۔ کتنا پراسرار ہے، کتنا گہرا ہے۔ یہ نام ہی جیسے اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی حقیقت کے راز یہی ہیں، اندر ہی ہیں، بس ضرورت ہے غوطہ لگانے کی۔ تو آئیے اس بحر بے قرار میں غوطہ زن ہوں۔ سب سے پہلے اسی بنیادی سوال کی طرف چلتے ہیں جو شاید ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکتا رہتا ہے۔ یہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ایک بے چینی سی ہے، یہ تڑپ جو دل محسوس کرتا ہے، آخر یہ کس لیے ہے؟ مولانا رومی اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ مولانا رومی بہت واضح انداز میں سمجھاتے ہیں کہ انسان کی جو اصل پہچان ہے نا، اس کا جسم نہیں ہے، وہ اس کی روح ہے۔ اور یہ روح وہ اپنے خالق کی طرف ایک مسلسل کھنچاؤ، ایک کشش محسوس کرتی ہے۔ ایک طرح کی پیاس؟ جی، ایک پیاس، ایک تڑپ، اور وہ عبادت کی اصل روح پر بہت زور دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل عبادت صرف آپ کہیں کہ کچھ ظاہری رسومات ادا کر دینا یا کچھ خاص حرکات کر لینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے اصل عبادت؟ اصل عبادت ہے روح کا استغراق، یعنی خدا کی یاد میں، اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب جانا، فنا ہو جانا۔ استغراق یعنی پوری طرح ڈوب جانا، کھو جانا؟ جی، مکمل طور پر ساری توجہ بس اسی ایک مرکز کی طرف۔ وہ نماز کی مثال بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر جسم تو کعبے کی طرف ہے لیکن دل کہیں اور بھٹک رہا ہے، خیالات کہیں اور ہیں، تو وہ نماز وہ اپنی اصل روح سے خالی ہے۔ اصل مقصد تو باطن کا قبلہ یعنی خدا، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ صرف جسم کا وہاں ہونا کافی نہیں، دل اور روح کا حاضر ہونا لازم ہے۔ اور یہ جو انسان کی اپنی تلاش ہے، خود کو جاننے کی کوشش، مولانا رومی اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ مولانا کے نزدیک انسان کا وجود ایک، آپ کہیں کہ ایک حیرت انگیز چیز ہے، ایک معجزہ ہے۔ وہ انسان کو خدا کا استرلاب کہتے ہیں۔ انا فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود بھی اگر وہ پاک صاف ہو، اس کا دل پاک ہو، تو وہ ایک ایسا آئینہ بن جاتا ہے جس میں خدا کی صفات، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ! تو خود کو پہچاننا، اپنی حقیقت کو جان لینا، یہ دراصل اپنے رب کو پہچاننے کا راستہ ہے۔ وہ مشہور قول بھی تو ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ خود شناسی ہی خدا شناسی کی کنجی ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ یقیناً۔ اور اسی حوالے سے وہ روح اور نفس کا فرق بھی آپ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر نا دو قوتیں ہیں جو ہر وقت کشمکش میں رہتی ہیں۔ دو قوتیں؟ کون سی؟ ایک تو ہے روح، جو ہمیشہ پاکیزگی کی طرف، بلندی کی طرف، اپنے اصل یعنی خدا کی طرف کھنچتی ہے۔ اور دوسری؟ دوسری طرف ہے نفس، جو انسان کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے، پستی کی طرف، دنیاوی خواہشات کی طرف، غفلت، مادیت، ان چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اصل لڑائی پھر اپنے اندر ہی ہے؟ جی، اصل مجاہدہ، اصل جہاد وہ اسی نفس کے خلاف ہے، تاکہ روح غالب آ جائے، نفس مغلوب ہو جائے۔
یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، جس کی چمک دمک اکثر ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، مولانا رومی اس کی حقیقت کیسے بیان کرتے ہیں؟ خاص طور پر آخرت کے مقابلے میں اس کا کیا مقام ہے؟ مولانا رومی دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بڑے خوبصورت بڑی دلنشین مثالیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ دنیا کو سمندر کے جھاگ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سمندر کا جھاگ؟ جی، فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت تو وہ گہرا، وہ لامحدود سمندر ہے، جبکہ یہ جو جھاگ سطح پر نظر آتا ہے یہ تو بس لمحاتی ہے، ناپائیدار ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور یہ ختم۔ تو دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں، مال و دولت ہے، عہدے ہیں، حسن ہے، طاقت ہے، یہ سب کچھ اسی جھاگ کی طرح ہے، چند دن کی چمک دمک اور پھر فنا۔ تو اصل حقیقت کیا ہے پھر؟ اصل اور باقی رہنے والی حقیقت وہ تو آخرت کی زندگی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہیں۔ سمندر اور جھاگ کی یہ تمثیل، یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی توانائیاں، اپنی کوششیں کہاں لگا رہے ہیں؟ کیا ہم بس جھاگ کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں یا ہمیں سمندر کی تلاش ہے؟ بالکل، اور وہ اسی بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کون سی ہے؟ سب سے عقل مندی کا سودا کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اس فانی، اس ختم ہو جانے والے دنیا کے بدلے میں وہ باقی رہنے والی آخرت خرید لے۔ یعنی یہ ایک طرح کا سودا ہے؟ جی، وہ قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو گویا یہ ایک بہت بڑا، ایک عظیم الشان سودا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اچھا، وہ بار بار یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لذت بھی لے آئیں، آپ بڑی سے بڑی کامیابی بھی حاصل کر لیں، آخرت کے نعمتوں کے سامنے وہ بالکل ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ نقطہ نظر اگر سمجھ آ جائے تو زندگی کی ترجیحات تو بالکل بدل سکتی ہیں۔ یقیناً بدل سکتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں مولانا رومی کے شاید سب سے مشہور موضوع کی طرف، وہ موضوع جس کے بغیر ان کا ذکر ہی مکمل نہیں ہوتا، عشق۔ فیا مافیا میں عشق حقیقی کے کیا بھید کھولے گئے ہیں؟ خدا تک پہنچنے میں عشق کا کیا کردار بتایا گیا ہے؟ مولانا رومی کے ہاں عشق محض ایک جذبہ نہیں ہے، یہ آپ کہیں کہ معرفت الہی کا سب سے طاقتور، سب سے تیز رفتار راستہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کی جو منزل ہے وہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے شدید طلب چاہیے، سچی تڑپ اور مسلسل کوشش، جد و جہد لازم ہے۔ یعنی صرف چاہنا کافی نہیں، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، جیسے کوئی اپنے محبوب کو پانے کے لیے ہر مشکل سے گزر جاتا ہے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، اسی طرح خدا کے عاشق کو بھی اس راہ میں صبر دکھانا پڑتا ہے، ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو عشق صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک عمل بھی ہے، ایک سفر ہے۔ جی بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ وہ عشق کو ایک ایسی آگ سے بھی تشبیہ دیتے ہیں جو پروانے کو بے اختیار شمع کی طرف کھینچتی ہے، چاہے اسے معلوم ہو کہ اس میں جل جانے کا خطرہ ہے۔ یہ آگ کیا کرتی ہے؟ یہ آگ عاشق کے اندر سے غیر اللہ کی محبت کو، دنیا کی محبت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسے پاک کر دیتی ہے، خالص بنا دیتی ہے۔ پھر وہ عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہیں، جو ان کے کلام کا ایک بہت خاص پہلو ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے، قدم قدم چلنا سکھا سکتی ہے، نفع نقصان سمجھا سکتی ہے، مگر عشق وہ قوت ہے جو ہمیں پر لگا کر اڑا لے جاتی ہے، جو چھلانگ لگا کر منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ کیا عشق عقل کی نفی کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولانا رومی عقل کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، وہ دراصل عقل جزوی اور عقل کلی میں فرق کرتے ہیں۔ عقل جزوی اور عقل کلی، یہ کیا فرق ہے؟ عقل جزوی وہ ہے جو دنیاوی معاملات میں کام آتی ہے، روزمرہ کے حساب کتاب، منطق، دلیل، ان چیزوں میں یہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن یہ محدود ہے۔ اور عقل کلی؟ عشق کا تعلق عقل کلی سے ہے، جو ان محدود دائروں سے بہت آگے ہے، جو براہ راست حق تک، حقیقت تک رسائی دیتی ہے۔ وہ مجنوں کی مثال دیتے ہیں کہ جب لیلا کا عشق اس پر غالب آیا تو دنیا والوں کی ساری عقلی دلیلیں، ان کے تانے، سب اس کے لیے بے معنی ہو گئے۔ صحیح۔ اس کے لیے تو لیلا کا حسن، اس کی محبت، بس وہی سب سے بڑی حقیقت تھی، باقی سب ہچ۔ عشق کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے
جو یہ جزوی عقل ہے نا اس کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ عشق گویا ایک بالکل الگ ہی دنیا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اچھا، مولانا رومی کے کلام کی ایک اور خوبصورتی جو آپ نے بھی ذکر کی وہ ان کی تمثیلات ہیں، استعارے ہیں۔ فیا مافیا میں روشنی، پانی، آگ، سفر، ان جیسی عام چیزوں کو کس طرح حکمت سکھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ یہ تمثیلات تو جیسے مولانا کے کلام کی جان ہیں، روح ہیں۔ وہ جو خشک اور مشکل فلسفیانہ نکتے ہوتے ہیں نا، ان کو ان روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے بالکل زندہ کر دیتی ہیں، محسوس بنا دیتی ہیں۔ جیسے کوئی مثال دیں؟ مثلاً نور یعنی روشنی، اس کو وہ علم الہی، ہدایت، معرفت اور اللہ کی تجلی کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اللہ والوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو کبھی چراغ کہتے ہیں، کبھی چاند، کبھی سورج۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی پھیلاتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں کو دور کرتی ہیں۔ اور پانی کا استعارہ کیسے استعمال ہوا ہے؟ پانی کو وہ کئی معنوں میں لاتے ہیں۔ یہ زندگی کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے اور علم کی بھی علامت ہے، خاص طور پر علم لدنی کی۔ علم لدنی وہ کیا علم ہے؟ وہ علم جو کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے دل پر اترتا ہے۔ جیسے پیاسے کو پانی کی شدید طلب ہوتی ہے نا، اور پانی اسے سیراب کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، اسی طرح جو عارف ہے، جو اللہ کو جاننے والا ہے، اس کی روح کو خدا کی معرفت اور اس کے قرب کی پیاس ہوتی ہے، اور یہ علم لدنی، یہ معرفت اس پیاس کو بجھاتی ہے۔ اور آگ کا ذکر آپ نے عشق کے ضمن میں کیا تھا، کیا اس کے اور بھی پہلو ہیں؟ جی، آگ صرف عشق کی تپش ہی نہیں بلکہ یہ امتحان کی بھی علامت ہے، آزمائش کی اور پاکیزگی کی۔ جیسے آگ سونے کو تپا کر اس سے میل کچیل الگ کر دیتی ہے نا، جی، اور اسے بالکل کندن خالص سونا بنا دیتی ہے، اسی طرح عشق الہی اور اللہ کی راہ میں جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، وہ انسان کے نفس کو پاک کرتی ہیں، اس کے اندر سے کھوٹ نکال دیتی ہیں۔ اور سفر کی تمثیل؟ ہاں، سفر۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور انسان ایک مسافر ہے جو اپنے اصل وطن کی طرف یعنی عالم ارواح کی طرف یا خدا کی بارگاہ کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ سفر ظاہری بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی مرشد کی تلاش میں نکلنا، اور باطنی بھی؟ اور باطنی بھی، یعنی روح کا اپنی نفسانی خواہشات سے بلند ہو کر، پاک ہو کر خدا کی طرف ترقی کرنا، اوپر اٹھنا۔ یہ تمثیلات تو واقعی گہرے معنی کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں، جیسے آپ نے پہلے استرلاب کی مثال دی تھی یا سمندر اور جھاگ کی۔ بالکل۔ ایک اور بڑی خوبصورت تمثیل وہ خدا کی صفات کے بارے میں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، وہ ایک لامحدود، ایک بے کنار سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسان اپنی اس چھوٹی سی عقل اور محدود حواس کے ساتھ بس اس سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر چند لہروں کو دیکھ سکتے ہیں، شاید کچھ چھینٹوں کو محسوس کر لیں یا ممکن ہے چند قطرے چکھ لیں۔ پورے سمندر کو سمجھنا ممکن نہیں۔ پورے سمندر کا احاطہ کرنا، اس کی گہرائیوں کو ناپنا، اس کی وسعت کو سمجھ لینا، یہ ہماری بساط سے باہر ہے۔ یہ تمثیل ہمیں اپنی حدود کا احساس دلاتی ہے اور اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی سکھاتی ہے۔ فیہا ما فیہا میں صرف ایسی گہری علمی اور عرفانی باتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ مولانا رومی کی گفتگو میں، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، چھوٹی چھوٹی حکایتیں، قصے، روزمرہ کے واقعات بھی شامل ہیں۔ ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی ہاں، اور یہی تو ان کی گفتگو کا حسن ہے، اس کی دلکشی ہے کہ وہ حکمت کو کہانیوں اور مثالوں کے پیرائے میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدھی دل پر نقش ہو جاتی ہیں، یاد رہ جاتی ہے۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر ایک جگہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ کسی جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے، بس ایک پل کے لیے خیال آیا کہ شاید تقسیم میں ان کے ساتھ پورا انصاف نہیں ہوا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ لیکن فوراً ہی انہیں اپنی اس سوچ پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے فیصلے پر مکمل توکل اور رضا کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی حکایت ہے، لیکن اس میں توکل اللہ کا اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا کتنا بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔
واقعی یہ توکل اور رضا تو ہر مومن کی زندگی کا اصل حاصل ہونا چاہیے۔ کوئی اور ایسی دلچسپ حکایت؟ ایک اور قصہ سناتے ہیں، ایک بادشاہ کا اور اس کے ایک خاص غلام کا۔ وہ غلام ایسا تھا کہ ہر حال میں، ہر پرستھتی میں بادشاہ کا شکر ادا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بادشاہ جو بھی کرتا ہے میرے لیے بہترین ہے۔ ہر حال میں؟ جی ہر حال میں۔ بادشاہ نے اسے آزمانے کے لیے مشکل حالات میں بھی ڈالا، تکلیفیں بھی دیں، لیکن غلام کی زبان پر شکر اور رضا کے کلمے ہی رہے۔ آخرکار بادشاہ اس کی اس عادت سے، اس کے اس یقین سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے بہت نوازا، بڑا مرتبہ دیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس حکایت سے مولانا یہ سبق سکھاتے ہیں کہ بندے کو بھی اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے، موافق ہوں یا مخالف، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بندے کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، چاہے ہمیں فوراً اس کی حکمت سمجھ نہ آئے۔ یہ شکر اور رضا کا سبق تو آج کے دور میں بہت ہی اہم ہے، جہاں ہر طرف شکایتیں، گلے شکوے سنائی دیتے ہیں۔ بالکل۔ ایک اور جگہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو دیکھ کر تیزی سے دور بھاگے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں اس کی حماقت اور نادانی سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ یعنی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو نادان لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، غافل ہیں، ان کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت انسان کو بھی غفلت میں، نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں روزمرہ کے مشاہدے کی، لیکن ان میں کتنے گہرے نقطے چھپے ہوتے ہیں۔ اور اعمال کے نتائج کے بارے میں کیا؟ یعنی جو ہم کرتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فیا مفیا میں اس پر کیا رہنمائی ہے؟ مولانا رومی اس اصول پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، یعنی جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ نیکی کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، برائی کا برا۔ یعنی کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔ کوئی عمل چاہے اچھا ہو یا برا، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اثر، اس کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے، چاہے فوراً نظر نہ آئے، چاہے کچھ دیر سے ہو۔ وہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے اس کے پیچھے ظاہری اسباب تو ہوتے ہیں، لیکن اصل کارساز، حقیقی سبب پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اسباب کا کیا کردار ہے؟ ہمیں اسباب کو اختیار ضرور کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ، توکل وہ صرف مسبب الاسباب یعنی اللہ پر رکھنا چاہیے۔ ظاہری اسباب تو بس ایک پردہ ہیں، اصل کرنے والی ذات وہی ہے۔ تو یہ چند جھلکیاں تھیں مولانا جلال الدین رومی کی کتاب فیہا ما فیہا سے، جو دراصل کتاب نہیں بلکہ ان کی روح پرور، دل کو چھو لینے والی گفتگوؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ ہر بات، ہر حکایت، ہر تمثیل جیسے ایک گہرے سمندر کی طرف اشارہ کرتی ہے، حکمت اور معرفت کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ۔ یوں مولانا رومی ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ اصل حقیقت لفظوں کے پیچیدہ گورکھ دھندے میں یا محض عقلی بحثوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی اس اندرونی کیفیت میں، اس حال میں پوشیدہ ہے جہاں روح اپنے رب سے جڑتی ہے، جہاں خدا کی محبت اور اس کی معرفت کی روشنی اترتی ہے۔ یہی ہے فیہا ما فیہا کا اصل پیغام، اس کا نچوڑ۔ اور شاید ہمارے لیے آج غور طلب بات یہ ہے کہ مولانا رومی کی یہ باتیں، یہ حکمت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں کو کیوں چھوتی ہیں؟ کیا اس لیے کہ یہ انسانی روح کی اس ازلی پیاس، اس بنیادی تڑپ کی بات کرتی ہیں جو آج بھی ویسی ہی ہے جیسی صدیوں پہلے تھی؟ اور یہ کہ اس حکمت کو محض جان لینا، سن لینا کافی نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی میں محسوس کرنا، عمل میں لانا، اپنے دل کے آئینے کو اتنا صاف کرنا کہ یہ روشنی، یہ معرفت اس میں منعکس ہو سکے، یہی اصل سفر ہے۔ بالکل، یہی اصل کام ہے۔